بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ سے میں آج کے اس بیان کا آغاز کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں نے روزہ رکھا تھا، میری گھر والی نے بھی رکھا تھا، ہم دونوں نے مل کر روزہ توڑ لیا ہے، تو یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے اب میں کیا کروں؟ میرے روزے کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ مجھ سے جو یہ غلطی ہوئی ہے روزہ ٹوٹنے والی، یہ کیسے معاف ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ایسا کرو، 2 مہینوں کے روزے رکھو، تم نے جو روزہ توڑا ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ 2 مہینوں کے روزے تم رکھو، 2 مہینے کے تمہاری گھر والی رکھے۔ تو اس صحابی رسول نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 مہینے کے روزے لگاتار تو بڑا مشکل کام ہے، یہ ایک تھا آپ کے سامنے کیا بنا، یہ ایک نبھانا اتنی مشکل ہو گیا، تو 60 روزے لگاتار آقا میں تو طاقت نہیں رکھتا، مجھے کوئی اور طریقہ بتائیں میرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چلو ایسا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنوں کو؟ 60 کو۔ اب وہ پھر بڑی معصومیت سے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں تو بڑا غریب ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس اتنا مال شال نہیں کہ میں 60 بندوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام بھی بڑا مشکل ہے، کوئی اور ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو ایسا کرو کہ پھر ایک غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو گے تو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں تو اپنی گردن کا مالک ہوں، بس میرے پاس کوئی لونڈی نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی خدام نہیں، تو یا رسول اللہ میں غلام آزاد نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، غلام بھی میرے پاس نہیں، غریب ہوں، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چلو ایسا کرو بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ اچھا آج بھی نا کوئی شخص دنیا کے کسی عالم کے پاس چلا جائے، کسی بڑے سے بڑے مفتی اور شیخ الحدیث کے پاس چلا جائے اور جا کر کہے کہ میں نے روزہ توڑا ہے تو میں روزے کی قضا کرنا چاہتا ہوں، کیا ہوگا، کفارہ کیسے ادا ہوگا میرے روزے کا؟ تو وہ 3 طریقے بتائیں گے۔ 60 روزے رکھو، کفارہ ادا ہو جائے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پھر بھی تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، یا پھر غلام آزاد کرو، پھر بھی تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فی زمانہ غلام لونڈیوں باندیوں کا رواج ختم، اب تو غلام ملتے ہی نہیں۔ آج کا ہر مفتی، ہر علامہ یہی کہے گا، یا 60 روزے رکھو یا 60 آدمیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ غلاموں کا رواج نہیں، وگرنہ غلام آزاد کرو۔ وہ کہے جی غریب ہوں،
نہیں کھلا سکتا، ہم کہیں گے روزے رکھ، وہ کہے گا جی نہیں رکھ سکتا، ہم کہیں گے غلام آزاد کر، وہ کہے گا جی غلام ہے ہی نہیں، کیسے کروں؟ اب ہمارے پاس صرف 3 حل ہیں، چوتھا حل بولیے نہیں، 3 حل ہیں، چوتھا حل نہیں ہے۔ لیکن وہ جو صحابی تھے روزہ توڑ کے کسی چھوٹے موٹے مفتی کے پاس تو نہیں آئے تھے نا، وہ تو کائنات کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفتی، اللہ کے محبوب خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے نا، میرے پاس تو نہیں آئے تھے نا آپ کے پاس آئے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور آدمی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، ہاتھوں میں کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، گفٹ لایا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قبول فرمایا، ٹوکری لی اپنے پاس رکھ لی۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا این السائل، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ کہاں گیا روزہ توڑ کے آنے والا؟ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ جلدی سے کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، آقا میں بیٹھا ہوں، موجود ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادھر آؤ، پاس آ گئے، فرمایا یہ لو کھجوروں کی ٹوکری پکڑو اور مدینہ شریف کے غریبوں کے اندر یہ کھجوریں بانٹ دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کھجوریں بھی اپنی طرف سے دی، فرمایا بانٹ دو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا ٹوکری لی، لے کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا آرڈر کیا تھا؟ کیا کرو؟ مدینے کے غرباء میں بانٹ دو، تقسیم کر دو۔ وہ ٹوکری لے کر کھڑے ہیں، فرمایا یہ غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کہ یا رسول اللہ غریبوں میں بانٹنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کرتے ہیں سونیا، شہر مدینہ میں مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، آقا میں ہی بڑا غریب ہوں، اگر اجازت ہو تو یہ ٹوکری اپنے گھر لے جاؤں، اجازت ہو؟ اب بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ، نبی کریم علیہ السلام اپنے اس صحابی کی بات سن کر مسکرا دیے، اتنے مسکرائے آقا کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک داڑھیں صحابہ کو دکھائی دینے لگیں، اتنے سرکار مسکرائے۔ مطلب کیا تھا کہ بھئی روزہ اس نے توڑا ہے، ہم نے کہا غلام آزاد کر، نہیں کر سکتا، روزے رکھ، نہیں رکھ سکتا، کھانا کھلا، نہیں کھلا سکتا۔ 3 حل ہے، چوتھا حل میں نے صرف اس کے لیے نکالا تھا کہ ایک کھجور کی ٹوکری لے جا، غریبوں میں بانٹ دے، یہ اس کو بھی خود ہی کھانا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کا یہ انداز دیکھا تو سرکار مسکرا پڑے۔ اچھا جتنے بھی حدیث پڑھانے والے علماء ہیں، وہ جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں نا اور پڑھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ خصوصاً ہمارے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد کی دھرتی پر تھے، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ بریلی شریف میں پڑھ کے آئے تھے، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی جب اس حدیث کا درس دیتے تو اپنے شاگردوں سے فرماتے برخوردار مسکراؤ کہ اس مقام پر مسکرانا سنت مصطفیٰ ہے، اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ تو میں بھی آپ سے کہوں گا کہ ذرا مسکرا لیجئے کہ اس مقام پر مسکرانا اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔
اچھا جی چلو کھجوریں بھی کھلا دیں گے. توجہ ہے جی؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے عظیم الشان اختیارات عطا فرمائے ہیں. انہی اختیارات کو استعمال کر کے نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک الگ حکم بیان فرما دیا. یہ حکم میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف اس صحابی کے لیے خاص ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اجازت عطا فرمائی. تو پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں.